اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ضمائر کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم منفصل ضمائر کہتے ہیں یعنی کہ ڈیٹیچڈ پروناؤنس، اور دوسرے کو متصل ضمائر کہا جاتا ہے یعنی کہ اٹیچڈ پروناؤنس۔ تو منفصل ضمائر چونکہ مبتدا کی جگہ پر آتے ہیں اس لیے یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے جملے میں کسی مرفوع اسم کی جگہ پر اس کے ضمیر کو لانا ہوگا نا تو ہم منفصل ضمائر کو لائیں گے۔ اور پھر ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے میں خود سے اکیلے آ سکتے ہیں، انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اکیلے ہی آتے ہیں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ منفصل ضمائر کون کون سے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ جبکہ متصل ضمائر یعنی کہ اٹیچ پروناؤنس جو ہوتے ہیں نا یہ مجرور یا منصوب ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ جب کسی مجرور یا منصوب اسم کی جگہ پر ہمیں اس کے ضمیر کو لگانا ہوتا ہے نا تو پھر ہم انہیں لاتے ہیں۔ تو متصل ضمائر کی پہلی خصوصیت تو یہی ہو گئی نا کہ یہ مجرور یا منصوب ضمائر ہوتے ہیں، اور ان کی دوسری اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے میں اکیلے نہیں آ سکتے، انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سہارے کے یہ نہیں آ سکتے۔ تو اسم کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ اور ظرف کے ساتھ جو ضمائر جڑتے ہیں نا وہ متصل ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں، دوسرے والے نہیں ہوتے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا نہیں ہوتے، بلکہ یہ کون سے ضمائر ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا متکلم اور نا۔ ان ضمائر کو ہم اسم سے، حرف جر سے اور ظرف کے ساتھ جوڑیں گے، اور یہ مجرور اور منصوب ضمائر کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ تمام تر ضمائر جو ہیں نا یہ معرفہ ہوتے ہیں، خواہ وہ منفصل ہوں یا متصل، سب کے سب ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے ضمائر جو ہے نا وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا کیا مطلب ہے؟
مبنی کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے، وہ خواہ مرفوع ہوں، منصوب ہوں یا مجرور ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں وہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر ہما جو ہے وہ ہمیشہ ہما ہی رہے گا، اس کے آخری حرف پر ہمیشہ سکون رہے گا، وہ خواہ مرفوع ہوں، منصوب ہوں یا مجرور ہوں، کسی بھی حالت میں ہو اس کے آخر میں سکون ہی رہے گا، اس کے آخر کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو سارے ضمائر ہیں نا، ان کے اعراب جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتے، مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی صورت میں ان کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو مبنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ متصل ضمائر جب کسی اسم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں ہمیں مضاف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ ربہ، کتابکا، قلمی۔ پھر اگر یہ متصل ضمائر کسی حرف جر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں جار مجرور حاصل ہوتا ہے، جیسے علیہ، منہم، الیکم۔ اور اگر یہ کسی ظرف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ظرف اور مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ عندہ، معکم، خلفہم وغیرہ۔ اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ صفت اور موصوف کو عربی زبان میں نعت منعوت بھی کہا جاتا ہے، اسے صفت موصوف بھی کہتے ہیں اور نعت منعوت بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہماری اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اسے نعت منعوت لکھا ہے، اس لیے ہم بھی اسے نعت منعوت کہیں گے۔ صفت موصوف کو ہم کیا کہیں گے؟ نعت منعوت۔ لیکن یاد رکھیں کہ عربی زبان میں اسے صفت موصوف بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے صفت موصوف کہہ دے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگانے نہیں بیٹھ جانا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں نعت کو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے اور منعوت کو ناؤن کوالیفائڈ کہا جاتا ہے۔ تو اردو اور انگلش میں صفت اور موصوف بنانے میں اور عربی زبان میں اسے بنانے میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کو بہت نپی تلی اور مدلل یعنی کہ لاجیکل زبان سمجھا جاتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا، اسی طرح انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں گڈ بوائے۔ اس صورت میں ہم صفت یعنی کہ نعت کو پہلے بیان کرتے ہیں اور اسم کو بعد میں، جبکہ عربی زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ لڑکا اچھا، ہم اسم کو پہلے لکھیں گے اور پھر اس کی نعت کو بعد میں۔ اس اہم اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم نعت منعوت بنانے کے کچھ مزید اصول سیکھیں گے۔ عربی میں نعت منعوت بنانے کے لیے ان دونوں کا 4 چیزوں میں مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے باری آتی ہے تذکیر و تانیث کی، یعنی کہ ان جینڈر، یعنی کہ منعوت اگر مذکر ہوگا تو اس کی نعت بھی مذکر ہوگی، اور اگر منعوت مؤنث ہوا تو اس کی نعت بھی مؤنث ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ تعداد یعنی کہ نمبر میں بھی دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر منعوت واحد ہوگا تو اس کی نعت بھی واحد ہوگی، اگر منعوت جمع ہوگا تو اس کی نعت بھی جمع ہوگی، اور اگر منعوت مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہوگا تو اس کی نعت بھی مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہوگی۔ اس کے علاوہ معرفہ اور نکرہ میں، یعنی ان بینگ ڈیفینیٹ اینڈ انڈیفینیٹ، تو منعوت اگر معرفہ ہوگا تو نعت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر منعوت نکرہ ہوگا نا تو پھر اس کی نعت بھی نکرہ ہوگی۔
اور اس کے علاوہ دونوں کا اعراب یعنی کہ کیس اینڈنگ میں بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ منوط اگر مرفوع ہوگا تو نعت بھی مرفوع ہوگی، منوط اگر منصوب ہوگا تو نعت بھی منصوب ہوگی، اور اگر منوط مجرور ہوگا تو پھر اس کی نعت بھی مجرور ہوگی۔ تو ان سب پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ سبق نمبر 9 کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہے الدرس التاسع، یعنی کہ 9واں سبق۔ تو ہمارے اس سبق کے بھی 2 حصے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، من ھذا الرجل، یہ سوالیہ جملہ ہے، ہم پورے جملے کو تو انالائز نہیں کریں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ الرجل کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ھذا کے بعد آیا ہے نا، اس لیے یہ ھذا کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوالیہ جملہ ہے، اس کا ہم صرف ترجمہ کریں گے، یعنی کہ یہ آدمی کون ہے؟ جواب ہے ہوا عباسن، ہوا عباسن، ہوا مبتدا ہے اور عباسن اس کی خبر ہے، یعنی کہ وہ عباس ہے۔ آگے ہے عباسن تاجرن۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ عباسن پر بھی تنوین آئی ہے اور تاجرن پر بھی، تو کیا یہ دونوں نکرہ ہیں؟ جی نہیں، دیکھیں نا، نام جو ہوتے ہیں نا تنوین کے باوجود معرفہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر عباسن معرفہ ہے اور تاجرن نکرہ ہے، یعنی عباسن مبتدا ہے اور تاجرن اس کی خبر ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ عباس ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے۔ آگے ہے عباسن تاجرن غنی، تو عباسن کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے اور تاجرن یہ اس کی خبر ہے، تو پھر یہ غنیون کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے۔ دیکھیں نا، تاجرن مذکر ہے نا، تو غنیون بھی مذکر ہے۔ تاجرن کو دیکھیں، یہ واحد ہے، اس لیے غنیون بھی واحد ہے۔ تاجرن مرفوع ہے، اس لیے غنیون بھی مرفوع ہے، اور تاجرن کو دیکھیں، یہ نکرہ ہے نا، اور غنیون بھی نکرہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں نعت منوط ہیں۔ نعت اور منوط کے چاروں اصول ان پر فٹ آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ پکے پکے نعت منوط ہیں۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ تاجرن منوط ہے اور یہ پہلے آیا ہے، اور غنیون اس کی نعت ہے اور یہ بعد میں آئی ہے، تو اس کے معنی ہوں گے عباس ایک امیر تاجر ہے۔ آگے ہے حامدن مدرسن، حامدن مبتدا ہے اور مدرسن اس کی خبر ہے، یعنی کہ حامد ایک استاد ہے۔ پھر ہے حامدن مدرسن جدیدن، یہاں پر حامدن مبتدا ہے، مدرسن اس کی خبر ہے، اور پھر یہ جدیدن کیا ہے؟ جی ہاں یہ اس کی نعت ہے۔ دیکھیں نا، دونوں میں دن دن آ رہا ہے نا، مدرسن جدیدن، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں مرفوع ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نعت منوط ہیں، یعنی کہ حامد ایک نیا استاد ہے۔ آگے ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب ہے ھذا تفاح، تفاح کسے کہتے ہیں؟ سیب کو۔ تو ھذا مبتدا ہے اور تفاحن اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ ایک سیب ہے۔ التفاح
فاکہۃ لذیذۃ، التفاح مبتدا ہے، فاکہۃ اس کی خبر ہے، اور لذیذۃ کو دیکھیں یہ اس فاکہۃ کی نعت ہے۔ دونوں کو دیکھیں نا، ان کے آخر میں تن تن آ رہا ہے، یعنی کہ سیب ایک مزیدار پھل ہے، ایک لذیذ پھل ہے۔ آگے ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، یعنی کہ وہ ایک چڑا ہے۔ چڑیا کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ چڑا ہوتا ہے نا، تو دیکھیں اس کے لیے ذالکہ آیا ہے نا، ذالکہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور عصفور کو دیکھیں اس کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی مذکر ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ وہ ایک چڑا ہے۔ آگے ہے العصفور طائر صغیر، العصفور مبتدا ہے، طائر اس کی خبر ہے، اور صغیر اس طائر کی نعت ہے، اور دیکھیں یہ تینوں مذکر ہیں، یعنی کہ چڑا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ تو ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کا ترجمہ چڑیا بھی کرتے ہیں۔ تو آگے ہے العربیۃ لغۃ سہلۃ، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے اور کتنا سچ ہے اس میں۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، واقعی اگر آپ دیکھیں نا تو عربی ایک بہت آسان زبان ہے، کیونکہ اسے ہم سال 2 سال میں مزے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہم ساری زندگی انگلش سیکھتے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ ہمیں صحیح نہیں آتی ہے۔ تو واقعی عربی زبان ایک آسان زبان ہے۔ تو یہاں پر العربیۃ مبتدا ہے، اور لغۃ اس کی خبر ہے، اور سہلۃ جو ہے اس لغۃ کی نعت ہے، یعنی کہ عربی ایک آسان زبان ہے۔ اب اس لغۃ اور سہلۃ کو دیکھیں، یہ جینڈر میں، تعداد میں، معرفہ نکرہ میں اور اعراب میں بالکل ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نعت منوط ہیں۔ آگے ہے العربیۃ لغۃ جمیلۃ، یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے۔ واقعی یہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر العربیۃ مبتدا ہے، لغۃ اس کی خبر ہے، اور جمیلۃ اس لغۃ کی نعت ہے، یعنی کہ عربی ایک خوبصورت زبان ہے۔ لغۃ کا ترجمہ اردو میں ہوگا زبان، اور انگلش میں لینگویج۔ دیکھیں کوئی بھی اسم جو ہے نا وہ منوط ہو سکتا ہے، خواہ وہ مبتدا ہو، خبر ہو، فاعل ہو، مضاف ہو، مضاف الیہ ہو، یا اسم مجرور ہو، خواہ کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی اسم جو ہے نا وہ منوط ہو سکتا ہے۔ تو آگے ہے عمار طالب مجتہد، عمار کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور طالب اس کی خبر ہے، اور پھر دیکھیں مجتہد یہ اس کی نعت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عمار ایک محنتی طالب علم ہے۔ مجتہد کا مطلب ہے محنتی۔ ومحمود طالب کسلان، وا حرف عطف ہے، محمود مبتدا ہے، اور طالب اس کی خبر ہے، اور کسلانو جو ہے نا یہ اس طالب کی نعت ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالب کو دیکھیں یہ تو نکرہ ہے، اور کسلانو کو دیکھیں اس کے آخر میں تو ایک ضمہ آئی ہے۔ یہ کسلانو بھی نکرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ممنوع من الصرف کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، یہی وجہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک ضمہ آئی ہے۔ یہ
مرفوع ہوگا تو کسلانو ہوگا، منصوب ہوگا تو کسلانہ ہوگا، اور مجرور ہوگا تو پھر بھی کسلانہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو اس کے معنی ہوں گے اور محمود ایک سست طالب علم ہے. آگے ہے من انتا، تم کون ہو؟ جواب ہے انا طالبن. انا مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے، یعنی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آگے ہے انتا طالب جدید، کیا تم ایک نئے طالب علم ہو؟ نعم انا طالب جدید. نام حروف الجواب میں سے ہے، انا مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے، اور جدید اس طالبن کی نعت ہے. تو چلیے ابھی اس کی تمارین پر آ جائیں. سوال نمبر 1 ہے اقرا وکتب، یعنی کہ پڑھو اور لکھو. جز نمبر 1 ہے محمد طالب قدیم. تو یہاں پر محمد مبتدا ہے، طالب اس کی خبر ہے اور قدیم اس کی نعت ہے، یعنی کہ محمد ایک پرانا طالب علم ہے، اولڈ اسٹوڈنٹ ہے. جز نمبر 2 ہے ذالک الرجل مدرس جدید. یہاں پہ دیکھیں یہ الرجل کیا ہے؟ اسم اشارہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے آپ فوراً کہہ دیں کہ یہ بدل ہے. اور مدرس جدید کو دیکھیں، یہ دونوں دن ہے نا، اس لیے یہ دونوں نعت منوط ہیں. تو چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس پورے جملے کو انالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے. تو اس کے معنی ہوں گے کیا وہ آدمی ایک نیا استاد ہے؟ تو جواب ہے لا ہوا طبیب جدید. لا حروف الجواب میں سے ہے، ہوا مبتدا ہے اور طبیب اس کی خبر ہے اور جدید اس کی نعت ہے، یعنی کہ نہیں، وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. جز نمبر 3 ہے ھذا درس سہل. ھذا مبتدا ہے، درسن اس کی خبر ہے اور سہل اس درسن کی نعت ہے، یعنی کہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ یہ ایک آسان سبق ہے. جز نمبر 4 ہے عباس تاجر شہیر. عباس مبتدا ہے، تاجر اس کی خبر ہے اور شہیر اس کی نعت ہے. شہیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں مشہور، یعنی کہ عباس ایک مشہور تاجر ہے. جز نمبر 5 ہے بلال مہندس کبیر. بلال مبتدا ہے، مہندس اس کی خبر ہے اور کبیر اس مہندس کی نعت ہے. دیکھیں نا، یہ کبیر جو ہے یہ بلال کی نعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بلال جو ہے نا یہ نام ہے اور نام سارے معرفہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کبیر کو دیکھیں یہ نکرہ ہے اور یہاں پر یہ مہندسن بھی نکرہ ہے. اس کا مطلب ہے کبیر مہندسن کی نعت ہے، یعنی کہ بلال ایک بڑا انجینئر ہے. جز نمبر 6 ہے الانگلیزیت لغۃ صعبۃ. یہ بالکل درست ہے بھائی. صعبۃ کسے کہتے ہیں؟ صعبۃ مشکل کو کہتے ہیں. الانگلیزیت کے معنی ہے انگلش اور لغۃ کا مطلب ہے لینگویج، زبان، یعنی کہ انگلش ایک مشکل زبان ہے. یہ بالکل درست ہے، ہم بالکل ایگری کرتے ہیں. ہم 20 سال تک اسے پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اچھی طرح سے انگلش نہیں بول پاتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے. جز نمبر 7 ہے
أأنت رجل غنی؟ أأنت رجل غنی؟ کیا تم ایک امیر آدمی ہو؟ لا أنا رجل فقیر۔ لا حروف الجواب میں سے ہے، انا مبتدا ہے، رجل اس کی خبر ہے اور فقیر اس رجل کی نعت ہے، یعنی کہ نہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ جز نمبر 8 ہے اَأَنْتَ مُدَرِّسٌ قدیم؟ کیا تم ایک پرانے استاد ہو، اولڈ ٹیچر ہو؟ لا انا مدرس جدید، انا مبتدا ہے، مدرس خبر ہے اور جدید اس کی نعت ہے، یعنی کہ نہیں، میں ایک نیا استاد ہوں۔ جز نمبر 9 ہے احامد طالب کسلان؟ یعنی کہ کیا حامد ایک سست طالب علم ہے، یعنی کہ کیا حامد ایک مچھر ہے؟ جواب ہے لا ہوا طالب مجتہد، نہیں، وہ ایک محنتی طالب علم ہے، یعنی کہ وہ ایک پروانہ ہے۔ جز نمبر 10 ہے القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ۔ اب القاہرۃ مبتدا ہے، مدینۃ اس کی خبر ہے اور کبیرۃ اس مدینۃ کی نعت ہے، یعنی کہ قاہرہ ایک بڑا شہر ہے۔ دراصل عربی زبان میں شہر کو، سٹی کو مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ قاہرہ ایک بڑا شہر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دا فی الفراغی فی الجمل الآتیتی نعتا مناسبا۔ دا فی الفراغی یعنی کہ خالی جگہ کو پر کریں، فی الجمل الآتیتی درج ذیل جملوں میں، نعتا مناسبا ایک مناسب نعت سے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان سارے بلینکس میں جملوں کے لیے مناسب نعت کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے خدیجۃ طالبۃ۔ اب خدیجہ جو ہے محنتی ہے یا سست ہے؟ چلیے اسے محنتی بنا دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ لکھیں گے مجتہدۃ، یعنی کہ محنتی۔ دیکھو مجتہدن جو ہے نا وہ مذکر کے لیے آئے گا اور مجتہدۃ جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے آئے گا، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مجتہدۃ، یعنی کہ خدیجہ ایک محنتی طالبہ ہے۔ جز نمبر 2 ہے خالد تاجر بلینک۔ کیا لکھیں؟ تاجر یا تو امیر ہوگا یا مشہور ہوگا، غریب تو مشکل ہے کہ وہ ہو، اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے غنی۔ آپ شہیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے العربیۃ لغۃ۔ کیا لکھیں آگے ہم؟ جی ہاں، سہلۃ، یعنی کہ عربی ایک آسان زبان ہے۔ جز نمبر 4 ہے العصفور طائر۔ کیا لکھیں؟ صغیر۔ جی ہاں، صغیر، چڑا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ جز نمبر 5 ہے التفاح فاکہۃ۔ اب کیا آئے گا؟ لذیذۃ۔ دیکھیں فاکہۃ کے آخر میں گولتا ہے نا، اس لیے ہم لذیذۃ لکھیں گے، یعنی کہ سیب ایک لذیذ پھل ہے۔ جز نمبر 6 ہے انا مدرس۔ کیا بننا ہے آپ نے؟ جدید یا قدیم؟ چلیے جدید بنا دیتے ہیں۔ انا مدرس جدید، یعنی کہ میں ایک نیا استاد ہوں۔ جز نمبر 8 ہے محمد طبیب۔ چلیے ابھی طبیب کی ایک نعت بنائیے، شہیر، ٹھیک ہے، محمد طبیب شہیر،
یعنی کہ محمد ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ نمبر 8 ہے الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، یعنی کہ انگلش ایک مشکل زبان ہے۔ صعبۃ مشکل کو کہتے ہیں۔ آگے ہے اانت طالب بلینک، کیا آئے گا؟ قدیم یا جدید کر دیتے ہیں؟ چلیے قدیم کر دیتے ہیں۔ اانت طالب قدیم، کیا تم ایک پرانے اسٹوڈنٹ ہو، اولڈ اسٹوڈنٹ ہو؟ جز نمبر 10 ہے القاہرۃ مدینۃ بلینک، بلینک میں کیا آئے گا؟ کبیرۃ۔ ہم یہاں پہ جمیلۃ بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو جو آپ کا مرضی آئے آپ لکھ لیں، یعنی کہ قاہرہ ایک بڑا شہر ہے یا خوبصورت شہر ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے دا فی المکان الخالی، یعنی کہ خالی جگہ پر رکھیے فی الجمل الآتیتی در ذیل جملوں میں منعوتاً مناسباً۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مناسب منعوت کو لکھنا ہے۔ پہلے ہم نے نعت کو لکھا تھا اور اب ہم منعوت کو لکھیں گے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے العربیۃ، کیا لکھیں ابھی یہاں پر؟ دیکھیں آگے سہلتن لکھا ہوا ہے، لغتن، جی ہاں لغتن۔ العربیۃ لغتن سہلتن۔ جز نمبر 2 ہے انا بلینک قدیم، آپ نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے یا تاجر بنانا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو جو بنانا ہے وہ لکھ لیں۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، طبیبن لکھ لیتے ہیں۔ انا طبیبن قدیم، میں ایک پرانا ڈاکٹر ہوں۔ جز نمبر 3 ہے عمار بلینک غنی، غنی کے لیے منعوت بنائیں۔ جی ہاں تاجر لکھ سکتے ہیں، مہندس لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے ھذا بلینک مکسور، کیا لکھیں؟ جی ہاں قلم۔ دیکھیں ابھی ہم القلم نہیں لکھیں گے، اگر ہم نے ھذا القلم لکھ دیا تو پھر یہ القلم جو ہے نا یہ منعوت نہیں ہوگا، یہ اس ھذا کا بدل ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے منعوت لکھنا ہے، اس لیے ہم یہاں پر قلم لکھیں گے، اسے نکرہ بنائیں گے۔ جب ہم اسے نکرہ بنائیں گے نا تو پھر یہ قلم جو ہے نا اس مکسورن کے لیے منعوت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس چھوٹے سے فرق کو آپ نے محسوس کرنا ہے۔ آگے ہے فیصل بلینک کسلان، کیا آئے گا؟ طالب کسلان، یعنی کہ فیصل ایک سست طالب علم ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اقرا، یعنی کہ پڑھیے۔ پھر ہمیں کوئی بات سکھائی جا رہی ہے۔ اچھا تو سب سے پہلے ہے کسلانو، یعنی کہ سست لیزی۔ پھر ہے جوعانو، یعنی کہ بھوکا ہنگری۔ پھر ہے عطشانو، یعنی کہ پیاسا تھرسٹی۔ اور آخر میں ہے ملآنو، یعنی کہ بھرا ہوا فل۔ تو ان سب الفاظ کو دیکھیں، یہ سب ممنوع من الصرف ہیں اور یہ ایک خاص پیٹرن پر آئے ہوئے ہیں۔ اسی پیٹرن پر بہت سے نام بھی بنائے جاتے ہیں، جیسے عمرانو، سلمانو، عثمانو۔ تو یہ سب نام بھی جو ہے نا یہ بھی ممنوع من الصرف ہیں۔ تو جز نمبر 1 ہے انا جوعانو، یعنی کہ مجھے بھوک لگی ہے، آئی ایم ہنگری۔ جز نمبر 2 ہے انت جوعانو، کیا تم بھوکے ہو؟ لا انا عطشانو۔ لا حروف الجواب میں سے ہے، انا مبتدا ہے اور عطشانو اس کی خبر ہے۔
یعنی کہ نہیں میں پیاسا ہوں۔ جز نمبر 3 ہے لماذا المدرس غضبان اليوم؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لماذا یعنی کہ کس لیے، المدرس استاد، غضبان غصے میں ہے، الیوم آج، لماذا المدرس غضبان اليوم یعنی کہ استاد آج غصے میں کیوں ہے؟ شاید انہیں اچھا ناشتہ نہیں ملا آج۔ تو جز نمبر 4 ہے الکوب ملآن، الکوب ملآن یعنی کہ کپ بھرا ہوا ہے۔ الکوب مبتدا ہے اور ملآن اس کی خبر ہے، یعنی کہ کپ بھرا ہوا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے الکلمات الجدیدہ۔ تو سب سے پہلے ہے اللغت، کسے کہتے ہیں؟ لینگویج، زبان۔ پھر ہے شہیر یعنی کہ مشہور، فیمس۔ پھر ہے المدینۃ یعنی کہ شہر، سٹی۔ الطائر یعنی کہ پرندہ۔ آگے ہے الیوم یعنی کہ ٹوڈے، آج۔ آگے ہے کسلان یعنی کہ سست، مچھر۔ پھر ہے جوعان یعنی کہ بھوکا، ہنگری۔ عطشان پیاسا یعنی کہ تھرسٹی۔ ملآن یعنی کہ بھرا ہوا، فل۔ آگے ہے غضبان یعنی کہ غصے میں، اینگری۔ پھر ہے العصفور یعنی کہ سپیرو، چڑا۔ اور پھر ہے الیوم یعنی کہ آج کا دن۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔